بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 28واں درس ازواج مطہرات سے متعلق ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ازواج کل 11 تھی۔ جب تک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے نکاح میں تھی، آپ نے دوسرا نکاح نہیں کیا۔ آپ علیہ السلام کی 50 سال جب عمر ہوئی، حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا، تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ سے شادی کی۔ اپنے بچیوں کے دیکھ بھال کے پیش نظر رکھتے ہوئے ایک بوڑھی خاتون سے آپ نے نکاح کیا۔ آج کے معاشرے کے اندر چونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پہلو کو بہت نشانہ بنایا جاتا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اتنی شادیاں کیوں کی، اور خاص طور پر اعتراض کیا جاتا ہے عیسائیوں کی طرف سے کہ ہمارے نبی نے تو ایک بھی شادی نہیں کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 شادیاں کی۔ نعوذ باللہ، آپ کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کا تو ہر وقت عورتوں کا ہی خیال تھا، تو یہ محض ایک الزام ہے۔ اگر آپ خود اندازہ کریں تو آپ کی عمر 25 سال اور آپ کی پہلی شادی حضرت خدیجہ سے ہوئی تو ان کی عمر 40 سال ہے۔ آج اگر ہم اپنے بیٹے کا نکاح کریں جس کی عمر 22 سال 25 سال ہو، تو کیا ہم اس کے 40 سال کی عمر والی لڑکی لانے کے لیے تیار؟ پھر آپ نے 25 سال زندگی کے سارے انہی کے ساتھ گزارے۔ آپ کی بقیہ جتنی شادیاں ہوئی ہے وہ تو 50 سال کے بعد ہوئی ہے۔ آپ کی زندگی کا جوانی کا حصہ جو 15 سال سے شروع ہوتا ہے 40 سال تک، بل اس کے بعد بھی 10 سال اور یعنی 50 سال تک تو آپ نے ساری جوانی حضرت خدیجہ کے ساتھ گزاری۔ اس کے بعد آپ نے جو نکاح کیے ہیں یہ بھی اللہ کے حکم سے تھے اور اس میں بھی حکمت تھی۔ دیکھیں، حضرت سودا سے آپ نے نکاح کیا، اپنی بچیوں کے پرورش کے لیے آپ نے یہ نکاح کیا۔ اس کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح ہوا۔ یہ نکاح حضرت عائشہ امت کے لیے فقیہہ تھی۔ بہت سارے صحابہ حضرت عائشہ سے مسائل میں پوچھتے تھے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی گھریلو زندگی اور خواتین کے وہ مسائل جو خواتین ہی سے بے تکلفی سے پوچھ سکتے ہیں، ان میں امہات المؤمنین کا بہت بڑا کردار ہے، اور اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سر فہرست ہے۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے نکاح میں آئی، جس سے آپ کے مزید تعلقات حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مستحکم ہوئے۔ 5ویں نمبر پر حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے نکاح میں آئی، اور وہ صرف 2 مہینے اور چند دن تک ہی زندہ رہی۔ اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا، اور یہ ام المساکین کہلاتی تھی اور بہت سخی تھی۔ پھر اس کے بعد 6 نمبر پر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ علیہ السلام کے نکاح میں آئی۔ یہ آپ کے صحابی رسول کی بیوہ تھی جنہوں نے ان سے نکاح کیا تھا، اور وہ راہ خدا میں شہید ہوئے۔ تو ان کے شہادت کے بعد ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ نے نکاح کیا، جنہوں نے اپنے شوہر کے ساتھ حبشہ کی طرف پھر مدینہ المنورہ کی طرف ہجرت کی، اور اس سلسلے میں کافی مشقتیں اٹھائیں۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی پھوپھیزاد بہن زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح کیا، اور یہ نکاح اللہ کے حکم سے ہوا کہ یہ پہلے حضرت زید کے نکاح میں تھی، وہ سلسلہ نہ چل سکا، تو طلاق ہونے کے بعد اللہ نے حکم دیا اب آپ کے نکاح میں آئے۔ اور اس میں وجہ یہ تھی کہ حضرت زید آپ کے متبنہ تھے، منہ بولے بیٹے، اور منہ بولے بیٹے کی حیثیت حقیقی بیٹے کی نہیں ہے۔ اس سلسلے کو رد کرنا تھا، اس رسم کو ختم کرنا تھا جو زمانے جاہلیت میں لوگوں کے ذہنوں میں بیٹھے ہوئی تھی۔ اللہ نے فرمایا فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا، کہ جب حضرت زید نے ان کو طلاق دے دی تو اے نبی، ہم نے زینب کا نکاح آپ سے کر دیا، اور یہ آسمانوں پر یہ نکاح ہوا تھا۔ اتنی بڑی شان ہے، یعنی اللہ کے حکم کے بغیر کوئی نکاح نہیں ہوا آپ کا، اور ہر نکاح میں کوئی نہ کوئی حکمت تھی۔ 8ویں نمبر پر حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ، یہ بنی مسلک کے سردار حارث کی بیٹی تھی۔ جب اس قبیلے کو شکست کا منہ دیکھنا پڑا، تب آپ علیہ السلام نے اس قبیلے پر احسان کے سلسلے میں ان سے شادی کر لی،
جس کے احترام میں مسلمانوں نے ان کے قوم کے سارے قیدیوں کو آزاد کر دیا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جویریہ رضی اللہ عنہ جیسی خوش قسمت عورت میں نے نہیں دیکھی۔ کسی نے پوچھا کیوں؟ کہا جب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی تو سب صحابہ نے کہا کہ بھئی آزاد کرو آزاد کرو، یعنی ان کے رشتہ داروں کو۔ فَأُعْتِقَتْ مِئَةُ امْرَأَةٍ، آپ کے نکاح آنے کے بعد 100 لڑکیوں کو آزادی ملی، تو یہ اس نکاح کی برکت تھی۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے ام حبیبہ جو ابو سفیان جو قریش کے سردار تھے، اسلام کے خلاف 20 سالہ جنگ لڑی اور پھر بعد میں مسلمان ہوئے، انہوں نے اپنے باپ اور قوم کو اللہ کے لیے چھوڑ کر حبشہ کی طرف ام حبیبہ رضی اللہ عنہا نے ہجرت کی، اور جب ان کے شوہر کا وہیں انتقال ہوا تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کے دلجوئی اور اعزاز کے لیے ان سے نکاح کا پیغام بھیجا اور وہ آپ کے نکاح میں آئی۔ اس کے بعد حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بھی یہودیوں کے بادشاہ حوی بن اخطب کی بیٹی تھی۔ اسلام اور یہودیوں کے مارکہ آرائی میں ان کے والد، بھائی اور شوہر تینوں ہلاک ہوئے، اور وہ جنگی قیدی بن کر ایک فوجی کے حصے میں آئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے حال پہ رحم آیا، انہیں آزاد کر کے دلجوئی کے لیے ان سے شادی کی، انہیں یہ عزت دی اور یہ مقام عطا کیا۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سب سے آخری زوجہ حضرت ام میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ یہ سن ہجری 7 میں جب آپ عمرہ حدیبیہ کے قضاء کے لیے مکہ المکرمہ تشریف لے گئے تو آپ کی زوجیت میں یہ آئی، اور پھر اس کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کسی سے نکاح نہیں کیا۔ یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی 11 ازواج مطہرات ہے جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے امہات المؤمنین کا درجہ عطا کیا ہے۔ یہ امت کی مائیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی ان ازواج مطہرات سے شادی مسلمانوں پر حرام قرار دی۔ فرمایا وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمًا۔ یہ ان ازواج کی فضیلت تھی۔ ان میں سے 2 ازواج ایسی ہے جو آپ کی زندگی میں انتقال کر گئی تھی، ایک حضرت خدیجہ اور دوسری حضرت زینب بنت خزیمہ۔ ازواج مطہرات کے ساتھ آپ علیہ السلام کی زندگی کوئی عیش و آرام والی نہ تھی، جو تعدد ازواج میں بہت سے لوگوں کے پیش نظر رہتا ہے۔ جو لوگ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوری طرح واقف نہیں، ان کے ذہنوں میں یہ بات آ سکتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی، نجی زندگی، کھانے پینے اور ساز و سامان سے کشادگی کی زندگی تھی۔ کسی کے پاس اگر کئی بیگمات ہو تو اس کے بارے میں ظاہر یہی سمجھا جائے گا کہ مادی اعتبار سے وہ خوش بخت تھا، اس کے گھر میں کھانے پینے کی چیزیں بھری رہتی ہوگی جیسے بادشاہ کے محلات میں رہتی ہے۔ ایسا نہیں تھا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ساری بیگمات کی زندگی سادگی کی زندگی تھی، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے گھر میں 2 مہینے تک آگ نہیں جلتی تھی۔ عروہ بن زبیر نے عرض کیا تب آپ لوگ زندگی کا دار و مدار کس پر ہوتا تھا؟ فرماتے تھے کھجور اور پانی پر۔ اور حضرت فرماتی انس بن مالک سے روایت ہے کہ میں نہیں جانتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی باریک آٹے کی چپاتی دیکھی ہو۔ اور قرآن کریم میں اللہ نے ازواج سے متعلق ذکر کیا قل لازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ اے پیغمبر آپ اپنی بیویوں سے کہہ دو اگر تم دنیا کی زندگی اور زیب و آرائش کی خواہشمند ہو تو پھر میں تمہیں کچھ مال دے کر اچھی طرح سے رخصت کر دوں۔ لیکن تمام ازواج مطہرات نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے، بغیر کسی مشورے کے، سب نے یہی دیا۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا مشورہ کر کے جواب دو، آپ نے فرمایا جلدی نہ کرو۔ انہوں نے کہا بھلا اس معاملے میں بھی والدین سے مشورے کی ضرورت ہے؟ مجھے تو اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کا گھر مطلوب ہے، وہ کہتی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب بیویاں نے ایسے ہی کیا۔ یہ ازواج مطہرات کی زندگی تھی۔ کئی عورتوں کو اپنی زوجیت میں رکھنا یہ تو دستور دنیا میں پہلے سے رائج تھا۔ انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 2 بیویاں تھیں، حضرت سلیمان علیہ السلام کی 20 بیویاں تھیں، داؤد علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے 100 بیویاں تھیں۔ لہٰذا وہ قومیں جن کے نزدیک تعدد ازواج جرم ہے، وہ زنا اور بدکاری اور غیر محرم عورتوں سے تعلق غیر طریقے سے جائز سمجھتی ہے، لیکن حلال طریقے سے ان کے ہاں جرم ہے۔ یہی وہ قوم ہے جو تعدد ازواج کی ممانعت کا قانون تو ان کے ہاں موجود ہے، مگر زنا کی ممانعت کا کوئی قانون موجود نہیں۔
آج ہم اور ہمارا معاشرہ ہندو تہذیب سے متاثر ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہندو تہذیب کے اثرات مسلمانوں میں آ گئے اور ہمارے ہاں بھی دوسری شادی ایک جرم بن گیا۔ دوسری شادی کرنے والا مجرم ہو جاتا ہے، نعوذ باللہ، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جتنی شادیاں کی ہے اللہ کے حکم سے تھی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک گھریلو زندگی کی، ایک باہر کی زندگی تھی۔ چونکہ آپ علیہ السلام آخری پیغمبر ہے، کامل دین لے کر آئے ہیں، تو اس میں مردوں کے لیے بھی حکم، خواتین کے لیے بھی حکم۔ آپ مردوں کے احکامات براہ راست بتلاتے تھے، لیکن خواتین کے احکامات میں بعض مسائل جو خواتین کو بے تکلف بتا سکتی تھی، اس مقصد کے لیے آپ نے معلمات کی ایک جماعت تیار کی جو امت کی مائیں ہے، امت کی خواتین کو مخصوص مسائل واضح سمجھاتی تھی۔ اس وجہ سے آپ علیہ السلام کی ازواج مطہرات معلمات ہے، گویا آپ کی باہر کی زندگی صحابہ نے محفوظ کی اور گھر کی زندگی ازواج مطہرات نے محفوظ کی تھی۔ اس طریقے کر آپ کی زندگی کا ہر پہلو مستند ہو کر امت کے سامنے آ گیا، جبکہ اس نعمت سے یہود و نصارہ محروم ہے۔ لہٰذا یہ ہمارے نبی کی ازواج مطہرات جو 11 تھی، یہ اللہ کی طرف سے حکم تھا، اور یہ محض آج صرف پروپیگنڈا ہے کہ جی حضور کی اتنی ازواج، حضور کے تو شادیوں کے علاوہ کوئی اور کام ہی نہیں تھا، نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ یہ صرف محض اعتراض ہے، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر شادی میں کوئی نہ کوئی حکمت تھی۔ اور اگر صرف اس بات کو ہی دیکھ لیا جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جب پہلی شادی کی 25 سال کی عمر میں اور 50 سال کی عمر تک وہ برقرار رہی، تو آپ نے تو ساری جوانی کی زندگی حضرت خدیجہ کے ساتھ گزاری۔ بات اس اشکال کا جواب تو وہیں ختم ہو جاتا ہے کہ آپ کی ساری جوانی کی زندگی حضرت خدیجہ کے ساتھ گزری ہے، اور جتنی بقیہ شادی کی ہے وہ تو صرف 50 سال کے بعد کی ہے۔ لہٰذا یہ اعتراض عقلاً بھی غلط ہے، اصولاً بھی غلط ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی سے سچی عقیدت اور محبت عطا فرمائے، نبی کے سنتوں کے مطابق اپنی بنقیہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔